ساتھیوں، ایک دوست نے مجھے ایک ویڈیو کلپ بھیجا ساحل ادیم صاحب کا، جس میں وہ کسی کالج یا یونیورسٹی میں تھے اور بچوں کو بندوق کے فضائل بتا رہے تھے اسلام کے تناظر میں۔ اب وہ ان کا لیکچر کس بارے میں تھا یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن میں اس چھوٹے سے کلپ میں جو انہوں نے ایک بچی کے ساتھ جو مکالمہ تھا ان کا، وہ میری نگاہ سے گزرا۔ اس میں اس بچی نے جب کنفرنٹ کیا ساحل ادیم صاحب کو اور ان کو کہا کہ وہ پشتون بچی تھی اور پشتون چونکہ اس جنگ کے اور اس بندوق کے عذاب سے گزر چکے ہیں، سہ چکے ہیں، تو ان کا ظاہر ہے اس بندوق اور قلم اور بموں کے بارے میں اور جنگوں کے بارے میں نقطہ نگاہ مختلف ہے سیٹلڈ علاقوں کے مقابلے میں۔ تو اس نے کہا کہ باچا خان نے تو ہمیں علم کی تربیت دی ہے، قلم کی تربیت دی ہے، آپ ہمیں بندوق بتا رہے ہیں۔ تو اس کے جواب میں محترم ساحل ادیم صاحب نے اس بچی کو بتایا، ایک تصویر دکھائی کسی جنگ زدہ علاقے کی، غالباً غزہ کی، اور کہا کہ اس بچے کو میں علم کا تو نہیں کہہ سکتا، اس کو تو بندوق کا ہی کہنا پڑے گا۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اسلام نے ایک ہاتھ میں آپ کے بندوق دی ہے اور دوسرے ہاتھ میں قلم دیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ بندوق چلانا کیسے ہے، اور اس پر ہال میں تالیاں بجی۔ سوال یہ ہے کہ کیا واقعی بندوق قلم سے افضل ہے؟ آئیے اس کو آج جانچتے ہیں۔ اسلام کیا کہتا ہے اور اسلامی تشریحات کیا ہیں، وہ تو آپ بڑے مولوی صاحب سے پوچھ لیجئے گا۔ میں آپ کو انسانی تہذیب کے تناظر میں بتا سکتا ہوں کہ حالات کتنے مختلف ہیں، اور آپ کو جو بتایا جا رہا ہے یہ کتنا فضول ہے۔ دوستو، بات یہ ہے کہ آپ دنیا کی تمام تاریخ دیکھ لیں اور دنیا کے تمام مذاہب اور ان میں موجود خداؤں کا جائزہ لے لیں، آپ کو کہیں خدا طاقتور نظر آئے گا، کہیں خدا رحم دل نظر آئے گا، کہیں خدا ڈسٹرائر یعنی توڑنے پھوڑنے والا نظر آئے گا، کہیں خدا سخاوت کرتا نظر آئے گا، کہیں بہت مالدار اور بادشاہ دکھائی دے گا، کہیں ایسا بھی مذہب ہوگا جس میں ساری کریکٹرسٹک، ساری خصوصیات ایک ساتھ ایک کردار میں جمع ہو جائیں گی۔ لیکن ایک عجیب و غریب بات میں ہمیشہ دیکھتا ہوں کہ دنیا کی کسی بھی تہذیب، دنیا کے کسی بھی تمدن، دنیا کے کسی بھی مذہب میں آپ خدا کا کوئی بھی کانسیپٹ دیکھ لیں، اس میں ایک خصوصیت ہمیشہ ملتی ہے، مشترک ملتی ہے، اور وہ ہے علم۔ دنیا کے کسی بھی مذہب کا خدا جاہل نہیں ہے، اور یہ ہے سوچنے کی بات۔ ہم جب چھوٹے تھے تو ہمیں بتایا گیا تھا، وہ ہوتے ہیں نا بچپن میں جو قصے سنائے جاتے ہیں، وہ قصے حقیقی ہونا یا مجازی ہونا اہم نہیں ہوتا، ان بچوں کے لیے وہ ان قصوں سے جو میٹافر جڑے ہوتے ہیں وہ عام ہوتا ہے۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ حضرت ابراہیم سے خدا نے کہا کہ ابراہیم، آپ کو بادشاہت چاہیے، آپ کو حکومت چاہیے، آپ کو دولت چاہیے، یا آپ کو میری دوستی چاہیے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ مجھے آپ کی دوستی چاہیے، تو خدا نے ان کو خلیل اللہ بنا دیا، اپنا دوست بنا دیا۔ داؤد سے کہا، حضرت داؤد سے، کہ آپ کو کیا چاہیے؟ بادشاہت چاہیے، حکومت چاہیے، خزانے چاہیے، یعنی مال و دولت چاہیے، علم چاہیے، کیا چاہیے آپ کو؟ تو حضرت داؤد نے کہا کہ مولا مجھے بادشاہت چاہیے۔ خدا نے ان کو بڑا بادشاہ بنا دیا۔ اسی طرح مختلف پیغمبروں کا ذکر تھا، اور جو بات کام کی تھی وہ یہ کہ حضرت سلمان سے کہا گیا کہ سلمان، آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو بادشاہت چاہیے، آپ کو حکومت چاہیے، آپ کو مال و دولت چاہیے، آپ کو علم چاہیے، آپ کو کیا چاہیے؟ تو حضرت سلیمان نے کہا کہ مجھے علم چاہیے۔ خدا نے اس کو علم دیا، مگر ساتھ ہی حکومت بھی دی، بادشاہت بھی دے دی، اپنی قربت اور دوستی بھی دے دی، اور چرند پرند ہواؤں سب پر حکومت بھی دے دی، جنوں انسانوں سب پر۔ اس کا میٹافر یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس علم ہوگا تو آپ کے پاس سب کچھ ہوگا، اگر اس کے علاوہ کچھ ہوگا تو صرف وہی کچھ ہوگا۔ آپ یہ دیکھیے کہ انسانی تہذیب میں جتنی بھی بڑی قومیں ہیں، اگر ان میں ایک عنصر قائم رہا ہے علم کا، تو وہ تباہ نہیں ہوئی۔ آپ دیکھیے تباہ ہونے والی اقوام، وہ تباہ ہی تب ہوئی ہیں
بادشاہت ہونے کے باوجود، مال و دولت ہونے کے باوجود، عمارت ہونے کے باوجود، سب کچھ ہونے کے باوجود وہ تباہ ہو گئیں جب وہاں موجود علم اس ریاست یا وہ ریاست جس نظریے پر قائم کی تھی اس نظریے کی حفاظت کرنے سے قاصر ہو گیا۔ آپ کے سامنے ہے ریسنٹ مثال سوویت یونین کی۔ جب سوویت یونین سرمایہ داری نظام کے سامنے اپنے نظریے کی حفاظت کرنے میں ناکام ہوا تو اس کا نتیجہ تھا کہ وہاں سماجی طور پر توڑ پھوڑ ہو گئی۔ اور جب میں علم کہتا ہوں نا تو علم کا مطلب ہے متنوع علم، یعنی وہ علم جو معیشت، جو سماج، جو سماجی بہبود، جو عوامی شعبے، ہر سطح پر، ہر علاقے میں وہ دوام پا رہا ہوتا ہے۔ تو سوال اب خود سے یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ بندوق یا علم؟ ایک اور چیز بھی دیکھیے کہ اس وقت بھی دنیا میں جتنے بھی مقامات ہیں جہاں شورش ہے، وہاں دیکھیے کہ پلڑا کس کا بھاری ہے؟ وہاں علم کا پلڑا بھاری ہے۔ ایسی کوئی بھی تہذیب، بڑی تہذیب ہو ہی نہیں سکتی جہاں علم موجود نہ ہو۔ کچھ عرصے پہلے ملائیشیا میں ایک قسم کا تجربہ کیا گیا تھا۔ ایک جنگل بیابان علاقے میں انہوں نے کیا کیا کہ آئی ٹی کے جو انتہائی پڑھے لکھے لوگ تھے ان سب کو جمع کرنا شروع کیا اور ایک آئی ٹی ہب بنایا گیا۔ اور کچھ ہی عرصے میں انہوں نے دیکھا کہ وہ علاقہ کوالالمپور سے زیادہ آگے بڑھ گیا ہے۔ وہاں پر انفراسٹرکچر بہتر ہو گیا، وہاں پر رہن سہن بہتر لوگوں کا۔ اس کو کہتے ہیں نالج اکانومی۔ یہ بندوقیں تو یہ افغانستان کے پاس بہت ہیں، لڑاکے بھی بہت ہیں، ہاتھوں میں انہوں نے بندوق اٹھائی ہوئی ہے۔ علم نہیں ہے، علم نہیں ہوگا تو معاشرہ سڑاند کا شکار ہو جائے گا۔ تو یہ ایسے جتنے بھی جال ساز آپ کو یہ کہتے ہوئے نظر آئے نا کہ آپ اپنے ہاتھ میں بندوق رکھ لیں، کیونکہ خدا نے آپ کو ایک ہاتھ میں بندوق دینے کے بعد علم اس لیے دیا ہے کہ وہ علم آپ کو یہ بتائے کہ بندوق کیسے چلنی ہے۔ ایسے لوگوں سے، ایسے جال سازوں سے ہوشیار رہیں۔ یاد رکھیے گا، اپنے ہاتھ میں قلم رکھیے۔ اگر آپ قلم رکھیں گے نا اپنے ہاتھ میں تو آپ کے جسم پر زرہ بھی پیدا ہو جائے گی۔ آپ بندوق چاہیں گے تو آپ کے ہاتھ میں بندوق آ جائے گی، آپ کتاب چاہیں گے تو آپ کے ہاتھ میں کتاب آ جائے گی، آپ مکالمہ چاہیں گے تو آپ کے ہاتھ میں مکالمہ آ جائے گا، آپ گفتگو چاہیں گے تو آپ کے ہاتھ میں گفتگو آ جائے گی، دلائل آ جائیں گے، اور دنیا آپ سے گفتگو اور آپ کی بات سننے پر مجبور ہو جائے گی۔ ایسا کوئی بھی شخص جس کے ہاتھ میں بندوق ہو اور علم نہ ہو، علم ثانوی ہو، وہ کبھی بھی عالمی سماج کا، عالمی سطح پر کسی دماغ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ کو پتا ہے کہ یورپ میں جو سفید فام بالادستی ہے اس کا ایک عنصر کیا رہا ہے؟ جب یہ جا کے نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا میں لوگوں کو مارتے تھے تو ان کا یہ اس وقت جو نسل پرستانہ رویہ تھا اس کے اندر یہ موجود تھی یہ بات کہ ہم ان سے زیادہ بہتر اس لیے کہ ہم ان سے زیادہ علم کے حامل ہیں۔ اس کا مطلب، اور وہ زیادہ ہونے کے باوجود وہاں لوگ ڈیفینڈ نہیں کر پائے اپنے آپ کو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ طاقت خود بخود علم کے ساتھ آ جاتی ہے۔ آپ خود سوچئے نا کہ گورے گئے ہوں گے ہندوستان تو ان کی تعداد کیا تھی؟ 300 تھی، اور آپ 1000 سال تک وہاں غلام رہے ہیں، 100 سال تک، 100 سال تک ہندوستان غلام رہا ہے۔ دنیا کے دوسرے علاقے میں وہ کئی 100 سال تک غلام رہے ہیں۔ آپ کے سامنے امریکہ کی مثال ہے، گورے کتنے گئے ہوں گے یورپ سے، اور وہاں پوری کی پوری نسل ختم ہو گئی ریڈ انڈینز کی۔ کیا فرق تھا؟ وجہ کیا تھی؟ علم سب سے بڑی طاقت ہے۔ اگر واقعی معاشرے میں علم ہوگا تو آپ کا معاشرہ خود بخود بندوق، بشمول بندوق کے، وہ طاقتور ہو جائے گا۔ اس کو اگر گفتگو کرنے کا فن آئے گا تو اس کی بات بھی سنی جائے گی، اور وہ ویسے بھی ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی طاقتور ہو جائے گا۔ تو اپنے معاشرے میں بندوقیں تقسیم نہ کریں، اپنے معاشرے میں علم تقسیم کریں۔ کوشش کریں کہ علم کسی طرح سے لوگوں تک پہنچے۔ یہ بندوقیں آ جائیں گی۔ بھائی جرمنی میں رہتا ہوں، اس کے پاس تو کوئی ایٹم بم نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود معاملہ یہ ہے کہ یہاں علم موجود ہے۔ جس وقت چاہیں یہ کوئی بھی ہتھیار بنا سکتے ہیں۔ کون روک سکتا ہے ان کو؟ ایسی کون سی ٹیکنالوجی ہے جو یہاں موجود نہیں ہوگی؟ تو بندوق مشکل نہیں ہے کوئی کام، اگر علم موجود ہے تو۔ علم کی بات کیجئے، ان بچوں کو بندوق چھوڑیے، علم سکھائیے۔ اس وقت سب سے زیادہ اہم پاکستان کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں جامعات میں وسیع تر سرمایہ کاری کی جائے، وہاں تحقیق، وہاں سوال،
وہاں گفتگو، وہاں مشکل موضوعات پر بات چیت کا آغاز ہو. یہ جب تک ہم اسلامی ٹچ دے کے لوگوں کو جال سازی کے یہ سبق پڑھائیں گے، اس وقت تک یہ معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا. اور دنیا آپ کو یقین کیجئے کہ بہت پیچھے چھوڑ کے جا چکی ہے. اگر ہم پاکستانی معاشرت اور دوسری معاشرتوں میں دیکھیں تو فرق اب دہائیوں سے بہت بڑھ کے شاید اب صدیوں تک کا ہو چکا ہے. ہم جس معاشرے میں ہیں وہاں صدیوں کا فرق پڑ گیا ہے دنیا کے دیگر معاشرتوں کے ساتھ. آپ چیزیں جو دیکھ رہے ہیں نا، ٹیکنالوجیکل ایڈوانسز، یہ تو آ رہے ہیں، آپ پے کر رہے ہیں تو آپ تک پہنچ رہی ہیں، لیکن آپ فکری طور پر آپ کو خود سے سوال کرنا چاہیے کہ یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی کیا آپ 21ویں صدی میں ہیں. آج مجھے ایک اور ویڈیو دیکھنے کا اتفاق ہوا ٹویٹر پر، ایکس پر جو اب ایکس ہو گیا ہے. وہاں پر ایک خاتون تھیں اور وہ کسی موٹر بائک والے سے ٹکرانے کے بعد یا ایکسیڈنٹ کے بعد وہ ان کو مار رہی تھیں اور گالیاں دے رہی تھیں. اور وہ سابق ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب نے وہ ویڈیو لگائی تھی اور کہا تھا کہ یہ دیکھیے اشرافیہ کا رویہ. حالانکہ وہ جو گاڑی اس خاتون کی تھی وہ بس عام سی کوئی گاڑی تھی، یعنی متوسط طبقے کی کوئی خاتون ہوگی. تو میں نے لکھا کہ یہ صرف یہ اشرافیہ کا نہیں، یہ والا اشرافیہ کا نہیں، تو ہماری سڑکوں کا معاملہ ہے بھائی. اور ابھی رمضان شروع ہونے والا ہے، آپ دیکھیے گا کہ آپ کی سڑکوں میں ہر سگنل پر کیا کیا آپ کو کیا کیا لڑائیاں نظر آتی ہیں اور کون کون سی زبان نظر آتی ہے. تربیت کا معاملہ ہے، اور یہ تربیت وہاں ہوتی ہے جہاں علم ہوتا ہے. جس معاشرے میں علم موجود ہو وہاں یہ سب کچھ نہیں ہو رہا ہوتا. وہاں خود بہت نظام بننا شروع ہو جاتا ہے، ادارے بننا شروع ہو جاتے ہیں، لوگ اپنی جیبیں نہیں بھرنا شروع کر دیتے. تو اس لیے سائل ادیم طرز کے لوگوں سے ہوشیار رہیں. یہ لوگ آپ کو شاید کون سی صدی میں واپس بھیجنا چاہتے ہیں. وہ جان کی ایک نظم ہے شہر آشوب، اس کا آخری بند ہے کہ جو رد ہوئے تھے جہاں میں کئی صدی پہلے، وہ لوگ ہم پہ مسلط ہیں اس زمانے میں. تو یہ لوگ شاید پتہ نہیں کون سی صدی کے لوگ ہیں. کوٹ پینٹ بھی پہن لیا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ صرف کوٹ پینٹ، یہ مغربی نقالی تو کرتے ہیں، ان کو جدت اور مغربیت کا فرق بھی نہیں پتا. لیکن بہرحال ان سے ہوشیار رہیں. یہ سب پلانٹڈ لوگ ہیں، یہ ایک خاص مشن کے تحت ہم ہر دور میں ڈالے جاتے ہیں. ان کا بنیادی کام یہ ہوتا ہے خاص مفادات کی حفاظت کرنا. پاکستان میں لوگوں کو فوجی بنا رہے ہیں، یہ عالم تو بنا نہیں سکتے. آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں پر آئنسٹائن تو پیدا ہو نہیں رہا. وہاں پر وہ جو لال ٹوپی والے ہیں، زید حامد یا خادم رضوی یا اوریا مقبول جان طرز کے لوگ وہی پیدا ہو رہے ہیں. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سوال خود سے کریں اور پھر خود سے پوچھیں کہ آپ نے اپنے بچے کے ہاتھ میں بندوق دینی ہے یا آپ نے اپنے بچے کے ہاتھ میں قلم دینا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. آداب.